معزز سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے چند گزارشات کو گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھا کر دوبارہ انشاءاللہ سیرت کے باب کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے احکامات کے حوالے سے یہ آیت قرآن پاک کی آخری آیت ہے۔ احکامات کے حوالے سے اس دن دین مکمل ہو گیا۔ آپ کا اور میرا عقیدہ اس دین کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور آج ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی غور و فکر کی، تدبر کی، شرح صدر کے ساتھ بغیر تعصب کے دعوت دیتا ہوں، صرف غور و فکر کی۔ اگر آپ کو یہ بات دل لگتی لگے، آپ کے فہم میں یہ بات آ جائے تو ہماری بات مان لیجئے، ورنہ آپ جو دلائل دیں گے ہم ان کے اوپر غور و فکر کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی عام فہم بات ہے، قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، دین مکمل ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات کا جواب دیئے، مکمل ہے۔ ایک گلاس بھرا ہوا پانی کا ہو، پورے کا پورا لبا لب بھرا ہوا ہو، مکمل ہو، اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا اگر ڈالا جائے گا تو چھلک جائے گا، باہر نکل جائے گا۔ دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ صرف یہ بات دین کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت، ابلاغ اور رسول ہونے کے اعتبار سے جو ان کو منصب ملا، اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے۔ بلغ ما انزل الیک، آپ رسالت کو پہنچا دیجئے۔ آپ کے اوپر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، آپ کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا، آپ بیان کر دیں، آپ پہنچا دیں، آپ دین کا ابلاغ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ڈیوٹی ہے؟ کوئی ڈیوٹی، اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی کہ جو دین میں تجھے دوں تو امت تک پورے کا پورا پہنچا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز محنت کی، وہ ساری کی ساری محنت ہم سیرت کے باب میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ اس ساری محنت کا نچوڑ یہ جس دن آیت اتری کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا گیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں نے، جب اللہ نے کہہ دیا دین پورا ہو گیا آپ پہنچا دیجئے، تو رسول اللہ اپنی ذمہ داری کا ادراک کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے صحابہ، کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا کہ نہیں؟ کیا میں نے جو میرے اوپر دین نازل ہوا تھا پورے کا پورا اس کا ابلاغ کر دیا یا نہیں؟ کیا میں نے پورے کا پورا دین آپ کو پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ کو گواہ بنا رہے ہیں، 3 دفعہ پوچھتے ہیں، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ نے تو بہت عمدہ پہنچا دیا، آپ نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 3 مرتبہ گواہی مانگی۔ دین اللہ بھی کہہ رہا ہے مکمل ہے، رسول اللہ بھی صحابہ کو کہہ رہے ہیں میں نے مکمل پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کو اس بات کا گواہ بناتے ہیں، اللہ تو بھی گواہ رہی کہ میں نے دین میں سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے، اور رسول اللہ کی ذات وہ اعلیٰ ہستی ہے، وہ اعلیٰ ذات ہے۔ کہ آپ کے سامنے بعض آیات رکھی ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، ساتھ ہی آیتیں نازل ہوئی، عبس وتولی یا لما تحرموا یا لیس لک من الامر وغیرہ کی جو آیتیں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ابلاغ میں بھی مداحنت یا رتی برابر بھی تخیر کی؟ ادھر رسول اللہ ایک عمل کر رہے ہیں، ادھر اللہ آپ کے اس اجتہاد کو قبول نہ کرتے ہوئے آیت نازل کر رہے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت اس وقت چھپا لی، یا سوچا کہ کچھ دیر بعد بتلا دوں گا، یا یہ سوچا
کہ ابھی یہ تو میں نے جو اجتہاد کیا تھا اللہ کو پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل کر دیا، آباسا واتا واللہ، اے تیوری چڑھانے والے، تیرے پاس ایک اندھا آیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے کہ یہ بات میں بعد میں بیان کروں گا؟ رسول اللہ نے تو ابلاغ کی، وہ حق ادا کیے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی نہ کوئی ادا کر سکا، نہ آپ کے بعد کوئی ادا کر سکتا۔ رسول اللہ نے اسی وقت ابلاغ کر دیا، ایسی آیات کا بھی جو ہی نازل ہوئی اسی وقت ابلاغ کر دیا۔ اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اگر دین کامل ہے، اگر دین مکمل ہے، تو اس دین کے اندر کوئی بندہ خلوص نیت سے، اخلاص نیت کی دلیل دے کر کہ میری نیت بڑی نیک ہے، میری نیت بڑی نیک ہے، میری نیت دین میں کمی اور بیشی کی نہیں ہے، میری نیت یہ ہے کہ لوگ نیکی کا کام کریں، اپنی طرف سے اس دین کے اندر کوئی بات ایجاد کر لے اور نیت نیک ہو، نیت میں اخلاص موجود ہو، کیا وہ بات دین ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کسی انسان کی نیت بھی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا دین کامل اور مکمل نہیں تھا کہ تجھے جو نیکی کا کام مل گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ پتا چلا، وہ رسول اللہ کو تو علم نہ ہوا، لیکن تیرے مولوی کو اور میرے مولوی کو علم ہو گیا اور اس نے کہا جی کل بھی ٹھیک ہے، تیجا بھی ٹھیک ہے، چلیسواں بھی ٹھیک ہے، چہلم بھی ٹھیک ہے، یہ ساری کی سارے سلسلے رسول اللہ نے تو نہ بتلائے، نہ رسول اللہ ان کی فضیلتوں کو پا سکے، نہ رسول اللہ کو ان کے فضائل کا علم ہو سکا، نہ رسول اللہ نے اپنی امت کو بتلائے۔ لیکن آج کا ایک مولوی اٹھے اور وہ کہے کہ نہیں، نیت نیک ہے، نیت نیک ہونے کے بعد اگر اس قسم کا کوئی کام کر لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ یہ دو دلائل ہیں۔ آج بھی دین کے اندر جو کوئی شخص بھی نئی بات کو ایجاد کرتا ہے اس کے پاس دو دلیلیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک تیسری دلیل بھی ہوتی ہے، اس کا بھی موقع آیا تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دو دلیلیں جو معروف ہے، حرج کیا ہے جی؟ نیت نیک ہے، نیت خالص ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فہو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو۔ دو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اس دین کے اندر ایسی بات ایجاد کرے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، فہو رد، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ من عمل عملا، اور جو کوئی شخص ایسا عمل کرے ما لیس علیہ امرنا، جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہ، فہو رد، جو نئی بات ایجاد کرے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ من احدث، جو کوئی نئی بات کو ایجاد کرے اس دین کے اندر جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہ، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی باطل ہے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، وہ بھی باطل ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ عمل صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر شدہ عمل کو کہتے ہیں، اور جو کوئی اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور قرآن کی آیات ہے، یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کے اندر عبادات کے جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات کے جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی کوئی شخص کسی عمل کو اگر عبادت سمجھتا ہے اور عبادت سمجھ کے کرتا ہے، کوئی شخص کسی عمل کو عبادت سمجھتا ہے یا ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل یا قول رسول ہوگا یا امر رسول ہوگا یا تقریر رسول ہوگی یا حدیث رسول ہوگا، بس۔ یعنی کسی بھی نیک عمل کا دین کے اندر ثبوت موجود ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے۔ یہ جو بات ہے کہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی عمل کر بھی لیا، آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے، حرج کیا ہے؟ آئیے صحابہ کی زندگی سے بعض ان واقعات کو یاد کیجئے جس میں
حرج کیا اور نیک نیتی کے یہ جو جھوٹے مغالطے اور فلسفے ہیں ان کا رد بھی موجود ہے۔ امی عائشہ کے ایک بھائی ہیں عبد الرحمن، ان کے گھر بچہ پیدا نہیں تھا ہوتا، تو ان کی ایک رشتہ دار نے نیت کی کہ اگر عبد الرحمن کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، نظر مان لی، نیت کی کہ اگر عبد الرحمن کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو عقیقے کے اوپر بکرے یا بکریاں ذبح کرنے کی بجائے اونٹ کو ذبح کروں گی۔ عقیقے کے اوپر بکریاں ذبح کرنے کی بجائے کیا کروں گی؟ اونٹ کو ذبح۔ اونٹ کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ حلال ہے کہ نہیں؟ ثواب زیادہ ہے کہ نہیں بکرے سے؟ امی عائشہ کے کان میں یہ الفاظ پڑے، آپ نے کہا ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت کافی ہے، اگر بچہ ہوگا تو ہم 2 بکریاں یا بکروں کو ذبح کر دیں گے، اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتلائیے اونٹ کو ذبح کرنے میں حرج کیا تھا؟ کیا حرج تھا؟ کیا نیت بد تھی؟ نیت تو نیک تھی، نیت تو بکرے سے بھی زیادہ ثواب کمانے کی تھی۔ اسی طرح مسجد النبوی کے اندر بعض لوگوں نے امامت کروائی، کس نماز کی؟ چاشت کی، اشراق کی نماز کی امامت کروانا شروع کی۔ عبداللہ ابن عمر امی عائشہ کے حجرے کے باہر بیٹھے تھے، کہا یہ آپ سے سوال پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت اشراق کی جماعت کرانے والوں کی مسجد النبوی کے اندر نیک تھی کہ نہیں؟ نفل کی جماعت کا قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے کہ نہیں؟ تراویح کی نماز نفل نماز ہی ہے نا، لیکن چونکہ رسول اللہ نے اس کی جماعت 3 دن کروائی تھی، اس لیے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا، اور ایویں بلا وجہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں۔ یہ وہ جو تیسرا جملہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ رسول حضرت عمر نے ایک مشروع عمل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کام تم نے اچھا کیا کیونکہ شریعت سے ثابت ہے، رسول اللہ نے 3 دن جماعت کرائی۔ رسول اللہ تو ایک مرتبہ بھی جو عمل کریں وہ حجت ہو جاتا ہے، 3 دن جماعت کرائی تھی، تم مستقل جماعت کراتے ہو تو یہ عمل اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے کہا تھا یہ اچھی بدعت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے اس دور میں بھی اس فہم باطل کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، چاہے لوگ اس کے بارے میں کہتے پھریں کہ یہ اچھی ہے، چاہے لوگ کہتے پھریں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے، چاہے لوگ کہتے پھریں کہ یہ بدعت اچھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نیک نیتی، نیت اگر دنیا کے اندر کسی کی دلیل ہوتی تو آج کے مولوی کی ہوتی کہ صحابہ کی ہوتی؟ صحابہ سے بہتر نیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ یعلا بن امیہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں، طواف کر رہے ہیں، رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں، حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، روایات کے الفاظ متعدد ہیں، حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور خود بھی رکن یمانی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ کس رکن یمانی کو بوسے دے رہے ہیں؟ خانہ کعبہ ہی کی دیوار کا حصہ ہے نا، خانہ کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے کہ کوئی مزار ہے، کوئی حجر ہے، کوئی شجر ہے؟ خانہ کعبہ کی دیوار ہے، رکن یمانی کو بوسے دے رہے ہیں، اس سے گلے لگ رہے ہیں، اس سے لپٹ رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، تھام لیا، روک لیا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے ہاتھ کو چھڑایا، اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے یالا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے اوپر یہ کام کیا تھا جو تو کر رہا ہے؟ میں نے رسول اللہ کے ساتھ طواف کیا تھا، لیکن رسول اللہ نے یہ کام رکن یمانی کے ساتھ نہیں تھا کیا۔ ہاں، دیگر روایات سے یہ بات ثابت ہے، رسول اللہ یہ کام کہاں کیا کرتے تھے؟ حجر اسود پہ کیا کرتے تھے، اس کو چومتے بھی تھے، اس کو بوسہ بھی دیتے تھے، استلام بھی کرتے تھے۔ یہ کام اور جو چمٹنا ہے اور جو لپٹنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم کے اوپر باب جو ہے خانہ کعبہ کا، اس کے نیچے اپنی چھاتی کو بھی لگا لیا کرتے تھے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے رک جانا،
یہ نیت کس کی ہے؟ صحابی رسول کی ہے، اور ساتھ میں عمر جیسا جلیل القدر صحابی ہے۔ خانہ کعبہ کہ جس کے دروازے کے نیچے جسم کو مس کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک کونے کے اوپر حجر اسود ہے، اس کو بوسہ لینا بھی ثابت ہے، اس کو چھونا بھی ثابت ہے، ایک حصے کا لپٹنا، بوسہ دینا، سینہ لگانا ثابت ہے، تو دوسرے حصے پہ حرج کیا ہے؟ وہ بھی تو خانہ کعبہ ہی ہے۔ حرج یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے اوپر یہ کام کیا تھا؟ نہیں تھا کیا، تو پھر یاد رکھ یعلا بن امیہ، یاد رکھ ہمارے لیے اور تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تیرے اور میرے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر رسول اللہ نے یہ کام نہیں تھا کیا، تو نے اگر کیا آج کے بعد، تو میں عمر تجھے درے لگاؤں گا۔ بتائیے نیت نیک تھی یا بد تھی؟ دلائل موجود تھے یا نہیں تھے؟ ہر چیز آج معاشرے میں جی حرج کیا ہے، اس حرج نہ ہونے کی وبال آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الزام ہم پہ ہے، گستاخی کے تانے ہم سہتے ہیں، الزام ہم پہ لگتا ہے، اور شرم آپ کے بگڑے ہوئے لوگوں کو نہیں آتی کہ رسول اللہ کا نام کیکوں کے اوپر لکھ کے ان کے اوپر چھری کو چلا جاتے ہیں اور نام محمد کو معاذ اللہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ گستاخ پھر بھی ہم ہیں، گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ علی یہ لفظ کاٹ دے۔ وہ سہیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ معاہدہ کرتے ہیں محمد رسول اللہ اور ہمارے مابین، اگر آپ کو رسول مانتے ہوتے، آپ کو رسول ہی مان لیتے تو اختلاف کیا تھا؟ یہ کاٹ دیجئے رسول اللہ، محمد بن عبداللہ لکھیے۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے کیا کہا؟ اس کو کاٹ دو۔ کس چیز سے؟ قلم سے۔ حضرت علی نے کہا میری یہ جرأت اور جسارت نہیں، میں کاٹ دوں، میری یہ جرأت اور جسارت۔ آپ میں یہ جرأت اور جسارت ہے؟ کبھی مسجد النبوی کا ڈیزائن بناتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا نام کیکوں کے اوپر لکھتے ہیں اور اس کے اوپر چھری کو چلا دیتے ہیں، اور اصلاح بھی نہیں کرتے۔ جو اصلاح کرے یہ بڑا متعصب ہے۔ اور میرے بھائیوں، دلوں کو کھولو، شرح صدر پیدا کرو، غور و فکر کرو، ہم کر کیا رہے، ہم کر کیا رہے۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش بنایا جاتا ہے، رسول اللہ کی جوتی کا نقش بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی حقیقی جوتی وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن رسول اللہ کی اس جوتی کے نقش پہ پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نالین کی شبیہ کے اوپر نام محمد لکھا جاتا ہے، اور یہ ان میں سے کوئی بات اگر کسی کو حوالہ چاہیے، میرے پاس لنکس بھی موجود ہیں، اور آپ کا عام مشاہدہ بھی ہے، نالین کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے، مثال بنتی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ باپ تمہارے کا بھی جوتا ہو، تمہارے سگے باپ کا بھی، کیا اس جوتے کے اوپر اپنے باپ کا نام لکھو گے؟ کیا باپ ایئرپورٹ کے اوپر آئے، باپ کے جوتے لے جا کے ان جوتوں کے ساتھ باپ کا استقبال کرو گے؟ یہ کیا عقل کے اوپر پردے، جوتے لہرا رہے ہیں اور جوتوں کے ذریعے استقبال کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ اور میرے بھائیوں بعد آ جاؤ، ان نالین کے اوپر سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دو۔ اگر تم نے نالین کا نقش بنانا ہی ہے تو ان کے اوپر سے نام محمد کو مٹا دو۔ اگر مسجد النبوی کا عکس بنانا ہے، نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے، تو ان کے اوپر چھریوں کو چلانے سے بعد آ جاؤ۔ اسی پر بس ہے، اسی پر بس نہ ہو سکا۔ بدعت بانچ نہیں ہوتی، بدعت بانچ نہیں ہوتی، بدعت بچے جنتی ہے۔ پچھلے برس یہیں پہ اسی منبر پہ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا تھا، آپ گواہ ہیں۔ ملتان کے اندر ایک لڑکی کو حور بنایا گیا تھا،
اور اس کے آگے پیچھے کس قسم کے ناچ اور بنگڑے ہوئے تھے سب آپ گواہ ہیں۔ وہ رسول جو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا، اس رسول اور پیغمبر کے نام کے سامنے بنگڑے، ڈول، رقص، سرنگیاں، پیانو، طبلے بجائے جا رہے ہیں، اس رسول اللہ کے نام کے اوپر معاذ اللہ بجائے جا رہے ہیں۔ وہ رسول جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا، جو بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں دیتا ہے، جو قافلے کے اندر اونٹ کی گردن کے اوپر اطلاع کے لیے جو گھنٹی ہے کہ جانور حملہ نہ کریں، اس کو شیطان کی آواز کہتا ہے، اس رسول کے نام کے اوپر ڈول بھی ہو، ڈمکا بھی ہو، باجے بھی ہو، گانے بھی ہو، بنگڑا بھی ہو، دھمال بھی ہو، اور ایک بندہ اٹھے بہت بڑی گدی کا پیر ہو اور کہے جی ڈول بجانے کی میرے پاس یہ دلیل ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا معاذ اللہ رسول اللہ ڈول بجا رہے تھے، معاذ اللہ، یہ دلیل ہے، کسی امتی کا خواب بھی اب حجت ہو گیا۔ وہ رسول جو آلات موسیقی کو، اور اسی پر بس نہیں، حیران رہ جائیں گے، اس سال میری نظر میں اس سال گزرا ہے، ہو سکتا آپ کی نظروں میں پہلے بھی گزرا ہو، ماشاءاللہ اب یہ جو عید آ رہی ہے جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، خود بھی مانتے ہیں جی رسول اللہ نے نہیں منائی، جی صحابہ نے نہیں منائی، جی تابعین نے نہیں منائی، تبع تابعین نے نہیں منائی، لیکن کس نے منائی ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے۔ وہ جو پیدائش کی خوشی کے اوپر، مسلمانوں کے پیدائش کی خوشی ہے، عقیقہ ہے اسلام میں، لیکن وہ جو ایک سال گزر جانے کے بعد کی خوشی ہے، یہ اسلام میں موجود نہیں ہے، اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے پہلے تھے، عیسائی یونانیوں نے سے قبل عیسائیوں سے، اور مذہب کے اندر آسمانی مذاہب میں عیسائی پہلے تھے جنہوں نے اپنے نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا، نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا۔ جی کس نے منائی ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے۔ یہ دلیل ہے، ابو لہب دلیل ہو گیا، حالانکہ اس نے بھی جو روایت ملتی ہے جس کے اندر بہت سے اشکالات ہیں، اور وہ روایت بھی عجیب و غریب ہے، بات آئی ہے تو سن لیجئے۔ جی کسی شخص نے خواب دیکھا تھا کہ ابو لہب نے جس ہاتھ سے لونڈی کو آزاد کیا تھا رسول اللہ کی پیدائش کے اوپر، اس ہاتھ کے پیچھے ابو لہب کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ کس نے دیکھا تھا؟ دیکھنے والا کون تھا؟ کہاں پہ تھا؟ کس نے بتایا؟ کوئی پتہ نہیں، مجہول الحال۔ اور خواب بھی کسی کے حجت ہوتے ہیں، اور پھر یہ خواب قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کہا یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، قیامت تک کے لیے ٹوٹ جائیں۔ کس کے ہاتھ؟ ابو لہب کے ہاتھ۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، ان ہاتھوں پہ پانی مل رہا ہے، وہ ہاتھ جن کو اللہ کہہ رہا ہے ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان ہاتھوں کے اوپر پانی مل رہا ہے۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے! دلیل یہ ہے۔ اور اسی سال کیا دیکھا؟ یہ جو آنے والی عید ہے اس کے اوپر جی فلاں حافظ آباد کے اندر اونٹ کی قربانی کی جائے گی، اور فیصل آباد کے اندر بکروں کی قربانی کی جائے گی۔ ابھی چند عرصہ نہیں گزرے گا، شاید عید کی نمازیں بھی شروع ہو جائیں اور خطبے بھی دینے شروع کر دیے جائیں۔ کس کی قربانی ہوگی؟ اونٹ کی قربانی اس عید کے اوپر۔ کہاں پہ؟ حافظ آباد میں۔ فیصل آباد میں اس عید کے اوپر بکروں کی قربانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم بھول گئے، ابو بردہ کی بکری کا واقعہ بھول گئے۔ اگر نیت اور اخلاص دلیل ہوتا تو کائنات میں صرف صحابہ کا اخلاص اور نیت دلیل ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ کے بعد دین کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دین کے اندر کوئی بات شامل کر لے، یا نیت نیک ہو یا اخلاص ہو تو دین میں کمی بیشی کر لے۔ یہ اختیار اللہ نے اگر دیا تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اونٹ کی قربانی ہوگی۔ ابو بردہ نے عید کی نماز سے پہلے اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے اٹھے، عید کے دن تھا، نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے، دیکھا بستی میں سارے بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بردہ کے دل میں خیال آیا سب کو بھوک ہے، عید کے بعد تو گوشت عام ہو جائے گا، سارے لوگ گوشت بانٹیں گے، تو میں سب سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کرتا ہوں تاکہ ان بھوکوں کے منہ میں میرا بکری کا گوشت چلا جائے۔ نیت بد ہے کہ نیک ہے؟ اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے کہ بھوکا سب سے پہلے میرا کھانا کھائے؟ ابو بردہ یہ نیت کر رہے ہیں، اور قربانی کر رہے ہیں بکری کی، اور قربانی کس دن کر رہے ہیں؟ قربانی کے دن کر رہے ہیں۔
کس دن قربانی کر رہے ہیں؟ قربانی کے دن قربانی کر رہے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ سب سے پہلے بھوکھوں کے منہ میں میری بکری کا گوشت چلا جائے، بکری ذبح کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، خوش ہیں اللہ کے رسول، میں نے بکری کو ذبح کیا، لوگوں کو سب سے پہلے میرے علاقے میں کھانا ملا، میری بکری کا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، ابو بردہ تو نے بکری کو ذبح کیا عید کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے؟ جی ہاں۔ بتائیے عید کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آج کل تو 2 منٹ کے اندر لوگ پڑھ لیتے ہیں، چلو ہم 5-10 منٹ میں پڑھتے ہیں، عام لوگ 2-3 منٹ کے اندر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ وہ 2-3 منٹ تو نے اس نماز سے پہلے قربانی کی؟ جی ہاں اللہ کے رسول میں نے قربانی کی، اس نیت سے کی۔ جا ابو بردہ تیری بکری کی جو قربانی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقے کی قربانی ہے، صدقہ تو اللہ تعالیٰ اس بکری کا اور اس ذبح کا قبول کر لے گا، لیکن اگر تو قربانی کرنا چاہتا ہے تو جا ایک نیا جانور خرید اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ ابو بردہ کی بکری کی قربانی عید کے دن قبول نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ ہمارے حافظ آباد میں اونٹ کی قربانی ہوگی، فیصل آباد میں بکروں کی قربانی ہوگی۔ آپ نے دین کو کیا سمجھا؟ آپ نے دین کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ آپ کا دل آیا، جو نیت میں آئی، اخلاص نیت، حرج کیا ہے، یہ 2 دلیلیں بنا کر آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری پلاننگ کر لی۔ کلو بدعت ضلالہ۔ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور میں حیران رہ جاتا ہوں جب رسول اللہ کا نام اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالتے ہیں اور گستاخی کے فتوے ہم پہ لگاتے ہیں۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس نام کے اوپر چھری کو چلائیں گے اور گستاخی کے فتوے ہم پہ لگائیں گے؟ آپ عید کے اوپر من گڑت عید کے اوپر اونٹ کو قربان کریں گے اور گستاخی کے فتوے ہم پہ لگائیں گے؟ افسوس بے شمار سہنہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی ہوں۔ میرے بھائیو یہ آپ کو کس نے وسوسہ اور مغالطہ ڈال دیا کہ نیت نیک ہو تو جو مرضی کر لیا جائے؟ نیت نیک ہو، اور نیت اگر دلیل ہوتی تو کائنات میں صرف صحابہ کی ہوتی، اور اس کے دلائل اس قدر متعدد ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ ایک دلیل دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر خانہ کعبہ گئے، خانہ کعبہ کو ویران پایا، آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد حج تمتع کے اوپر میں پابندی کو لگاتا ہوں۔ حج تمتع ایک ایسا حج ہے جس کے اندر عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، بعد میں حج کر لیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں 2 فائدے اٹھائے جاتے ہیں، عمرے کا بھی اور حج کا بھی۔ خانہ کعبہ ویران ہے اور نیت کیا ہے خانہ کعبہ آباد ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ آباد ہو جائے۔ آرڈیننس جاری کرتے ہیں کہ میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں، اب لوگ عمرہ الگ کیا کریں اور حج الگ کیا کریں۔ سب سے پہلے جو ان کے آرڈیننس کی مخالفت کرتا ہے وہ کون ہے؟ ان کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پہ جاتے ہیں، لبئی کا کہتے ہیں، عمرے کی اور حج کی تمتع کی کٹھی کی نیت کرتے ہیں، ہر کارے پکڑ کے لے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ہمیشہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ آئے ہیں، ہمیشہ بچھی ہوئی پلکوں کے ساتھ آئے ہیں، ہمیشہ سینے کو سکیڑ کے اپنے باپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آج گردن اٹھی ہوئی ہے، نظریں اٹھی ہوئی ہیں، سینہ تنا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو بھانپ لیا، کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا، میں نے کہ حج تمتع کے اوپر پابندی ہے۔ میرے بھائیو اگر کائنات میں نیت دلیل ہوتی، اخلاص دلیل ہوتا، نبی کے بعد تو کس کا ہوتا؟ صحابہ کا، اور صحابہ میں بھی اگر دلیل ہوتا تو ابو بکر و عمر کا ہوتا۔ اخلاص نیت ہے۔ اے بابا آپ نے آرڈیننس کے اوپر پابندی کو لگایا، آپ کا اور میرا منہج عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بابا حج تمتع اس صاحب قبر نبی کی سنت ہے، ادھر ہی بیٹھ کھڑے ہیں نا مسجد النبی کے اندر، اس قبر والے رسول کی سنت ہے۔ مجھے بتائیے
میں آپ کے فتوے کے اوپر عمل کروں کہ اس رسول کی سنت کے اوپر عمل کروں. حضرت عمر ایک دم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا بیٹا دیا کہ عمر ادھر سے اگر ادھر ہونے لگے تو پکڑ کے سیدھا کر دے. کہ حضرت عمر ضد پہ اڑ گئے. آج آپ دلائل سنتے جائیں گے، آج آپ کو بے شمار دلیلیں مل جائیں گی، لیکن کان کے اوپر جو نہیں رینگے گی، بات سمجھ بھی آ جائے، فہم میں بھی آ جائے. اور میرے بھائیوں، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آپ ساری عمر بیت جائے کوشش کرتے رہے اس دین کو عید قرار دینے کی. اللہ کی قسم کوئی متبع سنت، کوئی حدیث کا ماننے والا، کوئی قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا اس دن کو عید کا دن نہیں مانے گا، بلکہ کیا دن مانے گا؟ روزے کا دن مانے گا. عید کے دن اور روزے کے دن میں بڑا فرق ہے. جو صاحب عقل و شعور ہیں ان کو ان دونوں کی ماہیت اور کیفیت میں جو فرق ہے واضح طور پہ سمجھ آتا ہے. عید کے دن روزہ ہوتا ہے اور روزے کے دن عید ہوتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.